الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین اکرام، جمعہ کے خطبے میں ہم نے درود پاک کی فضیلت کے متعلق چند حدیثیں بیان کی گئی تھی. گزشتہ 2 جمعہ سے درود پاک کی عظمت اور فضیلت کو مسلسل بیان کیا جا رہا تھا، تو آج کی اس محفل میں بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے درود پاک کی برکتیں اور درود پاک کی فضیلتیں اور عظمتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ذکر کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ پر درود بھیجنے کو اتنا برکت اور اتنا عظمت والا بنایا ہے کہ اس برکتوں کو اللہ تعالیٰ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں پڑھنے کی عادت بنا لیں تو بس درود پاک کی برکتیں ہی ہماری دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے کافی ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور چیز کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اگر ہم سچے دل سے اور مکمل عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کو پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار برکتیں ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم چند لوگ جمع ہو کر کسی مجلس میں اگر بیٹھ جائیں اور اس مجلس میں ختم ہونے تک نہ اللہ کا ذکر ہو وہاں، نہ درود پاک وہاں پڑھا جائے، بلکہ گھنٹوں اس مجلس میں بس کوئی دنیاوی باتیں، کوئی دنیاوی مصروفیات ہوتی رہے، لیکن نہ اللہ کی حمد ہو نہ حضور پر درود ہو، تو قیامت کے دن وہ مجلس ان لوگوں کے لیے مصیبت بن جائے گی. وہ مصیبت کس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ جب کبھی تم جہاں کہیں بیٹھو، چاہے کچھ منٹوں کے لیے بیٹھو یا کچھ گھنٹوں کے لیے بیٹھو، جتنے بھی وقت کے لیے ہم جہاں کہیں بھی بیٹھے کسی بھی بات کرتے ہوئے کوئی بھی بات کرے، چاہے وہ کسی چیز کے تعلق سے بھی وہ بات ہو، اگر ان باتوں میں ایک مرتبہ بھی نہ اللہ کا ذکر آئے نہ ایک مرتبہ بھی حضور پر درود پڑھا جائے، وہ محفل قیامت کے دن ہمارے لیے جہنم کا ذریعہ بنے گی، ہمارے لیے جہنم کا راستہ بنے گی. حضور نے فرمایا کہ اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں یا تو اللہ کا ذکر کرو یا تو ایک مرتبہ بھی کیوں نہ ہو تم درود پاک پڑھ لیا کرو. تمہیں قیامت کے دن اس مجلس کے تعلق سے سوال نہیں کیا جائے گا، ورنہ پوچھا جائے گا ہر اس محفل کے تعلق سے، اس مجلس کے تعلق سے کہ جس میں ہم صرف بیٹھیں اور بس دنیاوی باتیں کریں اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہی نہ ہو، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی پوچھ ہوگی قیامت کے دن. پھر حضور علیہ الصلاۃ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلاۃ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی 70 رحمتیں اس بندے پر نازل فرماتا ہے جو آقا علیہ الصلاۃ پر صرف ایک مرتبہ اپنی زبان سے درود پاک پڑھتا ہے. 70 رحمتیں اللہ کی اس پر نازل ہوتی ہیں، اللہ کی اس پر برستی ہیں. درود پاک پڑھنے کے لیے بس 5 یا 10 سیکنڈ لگیں گے، لیکن یہ چھوٹا سا درود پاک جو کہ 10 لمحے کا ہے، اس کے بدلے میں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہم پر پڑتے رہتی ہے. اور پھر جذب القلوب ایک کتاب ہے، اس جذب القلوب میں ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جس پر 3000 دینار قرض تھا. اس زمانے میں پچھلے زمانے میں جو دینار ہوتے تھے وہ سونے کے ہوتے تھے، درہم جو ہوتے تھے وہ چاندی کے ہوتے تھے.
تو بغداد میں جس شخص پر 3000 دینار کا قرض تھا، وہ جس شخص کو ادا کرنا تھا وہ جس کو نہیں دے رہا تھا، اس نے جا کر بادشاہ سے شکایت کر دی، اور بادشاہ نے اس شخص کو بلایا اور اس سے کہا کہ 3000 دینار کیا تم نے اس سے لیے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں لیے تو ہیں، لیکن فی الحال بہت زیادہ پریشان حال ہوں، ادا کرنے کی کوئی صورت میرے پاس نہیں ہے، نہ کوئی کاروبار نہ تجارت، لہٰذا مجھے کوئی مہلت دے دیجئے یا مجھے کچھ وقت دے دیجئے تاکہ میں تھوڑا سا کچھ محنت کر کے اس کی رقم ادا کر سکوں۔ لیکن اس بادشاہ نے کہا کہ تمہارے لیے صرف 1 مہینے کی مہلت ہوگی، اور 1 مہینہ جیسے ہی گزرے گا اس کے بعد کسی بھی حال میں تم نے قرض ادا نہ کیا تو تمہیں سزا ہوگی۔ اب یہ جو شخص تھا بہت ہی مجبور تھا، بڑا پریشان حال تھا، روزی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس شخص نے دیکھا پہلا ہفتہ گزر گیا، قرض ادا کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئی، دوسرا ہفتہ بھی گزرا، قرض ادا کرنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا، تیسرا ہفتہ بھی گزر گیا، لیکن اس شخص کے لیے قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی مال جمع نہیں ہوا۔ جب آخری ہفتہ آیا تو اس شخص نے سوچا کہ اب چاہے جو بھی ہو، اب نہ کوئی راستہ نظر آ رہا ہے، نہ تجارت ہے، نہ کاروبار ہے، کچھ نہیں ہے، اب قرض ادا کرے تو کیسے کرے؟ اور بادشاہ کی طرف سے دھمکی مل گئی ہے کہ کسی بھی حال میں قرض ادا کرنا ہی ہوگا، نہ کرنے کی صورت میں تمہیں سخت سزا ملے گی۔ اس شخص کو کچھ سمجھ نہیں آیا، اس نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ چاہے کچھ ہو یا نہ ہو، بس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اس تکلیف میں، ایسی مجبوری میں کہ جب سارے راستے بند ہو جائے اور بندے کو کوئی راستہ نظر نہ آئے اور بندے کے لیے باہر نکلنے کی اس مصیبت سے کوئی راہ نظر نہ آئے، تو اس وقت میں اس نے مجبور ہو کر حضور پر درود پڑھنا شروع کر دیا۔ اور جب درود پڑھتا جا رہا تھا اور دن رات بس اس کا ایک ہی وظیفہ تھا کہ اس تکلیف اور مصیبت سے کیسے باہر آؤں، بس ہمیشہ صبح اور شام درود پڑھ ہی رہا تھا کہ جب مہینے کے آخری دن آ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کر اس سے کہا کہ اللہ کے بندے، جو تیرے شہر کا وزیر ہے کہ جس کا نام علی بن عیسیٰ ہے، اس وزیر سے جا کر کہہ کہ میرا حکم ہے کہ وہ تجھے 3000 دینار دے دے۔ جیسی صبح ہوئی، اس شخص نے آنکھ کھولی، آنکھ کھولنے کے بعد اس نے سوچا کہ اگر میں وزیر کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے مجھے 3000 دینار دے دو، اگر وہ مجھ سے کوئی ثبوت مانگ لے، کوئی دلیل مانگ لے کہ حضور نے تجھے خواب میں کہا ہی ہے، اس بات کی دلیل کیا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ وہ خاموش رہ گیا، نہیں گیا۔ پھر دوسرے دن بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، فرمایا کہ جا کر اس سے کہہ کہ میرا فرمان ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ 3000 دینار تجھے لوٹا دیا جائے۔ اس نے دوسری رات بھی یہ خواب دیکھا، صبح کے وقت میں وزیر کے پاس گیا نہیں، یہ سوچ کر کہ اگر وہ کوئی دلیل مانگے، کوئی ثبوت مانگے کہ حضور نے خواب میں آ کر تجھے کہا، اس بات کی کیا دلیل ہے، تو میں کیا کہوں گا، خاموش رہ گیا۔ تیسری رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کے بندے، کہ میں تیری مدد کر رہا ہوں اور تجھے حکم دے رہا ہوں، تو جاتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ حضور، اگر میں وزیر کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ حضور کا فرمان ہے، اگر وہ مجھ سے پوچھ لے کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے تو کیا کہوں گا؟ حضور نے فرمایا، جا اس وزیر سے کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر دن بعد نماز فجر تو جو درود پڑھتا ہے، تو نے اس راز کو اتنا چھپا کر رکھا کہ سوائے تیرے اور اللہ رسول کے کوئی اس راز کو نہیں جانتا، حضور نے مجھے یہ راز بتایا ہے۔ بس جیسے یہ بات سنا، وہ صبح ہوتے ہی علی بن عیسیٰ کے دربار میں گیا اور کہا کہ اے وزیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم مجھے 30,000 یہ جو 3000 دینار ہے مجھے لوٹا دو۔ اس نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ تم نے یہ بات کہاں سے لے کر آ گئے، کس نے تم سے یہ کہا ہے؟ اس نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر نے کہا مجھے اس بات پر کوئی ثبوت پیش کرو، بس اتنا کہنا تھا۔ اس نے کہا ثبوت یہ ہے کہ ہر روز بعد نماز فجر جو تم درود پڑھتے ہو، اتنا راز میں پڑھتے ہو، سوائے اللہ رسول کے کوئی نہیں جانتا، وہ راز حضور نے مجھے خود بتایا ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ وزیر اتنا خوش ہوا کہ اس نے 3000 دینار لائے اور اس کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا کہ فوراً جا یہ 3000 دینار سے اپنا قرض ادا کر۔ پھر اور 3000 دینار اس کو دیے، کہا یہ تیرے بیوی بچوں کے خرچ کے لیے ہے۔ پھر ایک اور 3000 لا کر اس کو دیے اور کہا اس سے اپنا کوئی کاروبار یا تجارت کر لے۔
اس طرح سے اس نے 9000 دینار جو 9000 سونے کے سکے ہوتے ہیں وہ لا کر اس مجبور اور لاچار بندے کو دے دیا۔ وہ شخص اتنا خوش ہوا کہ لے کر سیدھے بادشاہ وقت کے پاس پہنچا، کہا کہ یہ لے لو، آپ نے کہا تھا کہ مہینے کے آخر میں لا کر دے دینا، اب مہینہ ختم ہو رہا ہے، یہ میں نے جس سے قرض ادا کیا تھا آپ اس کو ادا کر دیں۔ اب اس نے کہا بادشاہ وقت نے کہ تمہیں یہ کہاں سے آ گئے اچانک سے 3000، یہ اتنا تم نے کہاں سے لے کر آئے؟ یہ تو سونے کے سکے ہیں، نہ تمہارا کوئی کاروبار، نہ کوئی تجارت، نہ کوئی مصروفیت، اتنا آیا کہاں سے؟ اس نے کہا دراصل بات یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں میری مدد کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد سے اتنا سب کچھ میرے پاس آیا ہے۔ بس اس نے سنا، کہا حضور نے اگر تمہاری مدد کی ہے، اگر یہ معاملہ ہے تو سن لو، میں تمہارا قرض اپنی طرف سے ادا کرتا ہوں، یہ تم اپنے پاس رکھ لینا۔ 3000 سے 9000 دینار اس کے پاس آ گئے، اس نے 9000 دینار اپنے پاس رکھ لیے اور بادشاہ وقت نے اپنی طرف سے اس بندے کا قرض ادا کر دیا۔ اور اس قرض جس کو ادا کرنا تھا، جب اس کو پتا چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آ کر اس کی مدد کی ہے، اس نے کہا کہ حضور نے جب تمہاری مدد کی ہے تو میں اپنا قرض تم پر سے معاف کر دیتا ہوں، مجھے تم سے کوئی لینا نہیں ہے، میں اپنا سارا قرض، یہ 3000 دینار کا قرض اپنی جانب سے یہ معاف ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے مدد فرمائی ایسے مجبور اور لاچار بندے کی کہ جس کے قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو جب بندہ کسی ایسی مجبوری میں پھنس جائے، کسی ایسی تکلیف میں آ جائے، مصیبت میں آ جائے کہ جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو بس وہ راستہ ایک ہی ہے اور وہ راستہ حضور پر درود پڑھنا ہے۔ جب آپ سچے دل سے محبت رسول میں جب آپ درود پڑھنے کی عادت ڈال لیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیب سے اس بندے کی مدد فرمائیں گے، حضور کی مدد ہو جائے گی درود کی برکت سے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، امام سخاوی ابو عبد الرحمن خطری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص، کسی نے خلاد بن کثیر اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عالم دین اور ولی گزرے ہیں، کہ سکرات کے وقت میں دیکھا کہ ان کے سرہانے ایک کاغذ کا ٹکڑا آ کر پڑا ہوا ہے۔ لوگوں نے اس کو اٹھایا اور دیکھا کہ اس پر لکھا ہوا تھا ھذا براۃ من النار، کہ یہ بندہ جس پر سکرات طاری ہے، جو مرنے والا ہے، یہ موت کے بعد جہنم سے آزاد ہے، اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، نہ قبر میں اس کو عذاب ہوگا، نہ قیامت میں اس کو عذاب ہوگا۔ جیسے ہی یہ رقعہ لوگوں نے پڑھا اور پوچھا کہ اے خلاد بن کثیر، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ موت سے پہلے تمہیں جہنم سے نجات کا اعلان سنا دیا گیا، اور ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہاری زندگی میں وہ کون سے اعمال ہے، تمہاری زندگی میں وہ تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کر دیا کہ مولا نے موت سے پہلے یہ فرمان تمہارے گھر پر پہنچایا، یہ کاغذ تمہارے گھر میں آ کر گرا کہ جس میں اللہ کی بارگاہ سے لکھا ہوا ہے کہ تم جہنم سے آزاد ہو۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں، دراصل بات یہ ہے، ہر جمعہ کو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 3000 مرتبہ درود پاک پڑھتا تھا، ہر جمعہ میری عادت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے رہنا، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ درود پڑھتا تھا۔ حضور کو شاید یہی ادا پسند آ گئی اور اللہ نے میرے اسی درود کی برکت سے موت سے پہلے جہنم سے نجات کا اعلان فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پسند ہے یہ ذکر کرنا، یہ حضور پر درود پاک پیش کرنا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب درود پاک پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ درود جب بندے کی زبان سے نکلتا ہے تو حضور نے فرمایا ایک فرشتہ وہ درود لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، عرض کرتا ہے کہ مولا زمین پر تیرے فلاں بندے نے حضور پر یہ درود پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس درود کو لے جاؤ، اس بندے کی قبر کے پاس اس کا درود رکھو، جب تک یہ درود ہوگا یہ درود اس بندے کی قبر پر بیٹھ کر اس کی مغفرت کی دعا مانگے گا، یہ درود اس کی بخشش کی دعا مانگے گا، جیسے جیسے یہ درود اس بندے کی قبر پر اس کی مغفرت کی دعا مانگے گا، اس کو قبر میں راحت ملے گی، قبر میں سکون ملے گا، قبر میں اس کو عذاب سے نجات ملے گی۔
یہ ایک درود کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس درود کو قبر کے پاس بھیجتا ہے، وہ درود بندے کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہے، بس ایک درود پڑھنے کا یہ حال ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ہر دن 100 مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھتا رہے تو سوچو اس کا کیا حال ہوگا۔ 100 مرتبہ درود پاک بڑا آسان ہوتا ہے ہر دن پڑھنا، آپ ہر دن اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ حضور علیہ السلام اس کی برکت سے اتنا عطا فرمائیں گے، دنیا بھی عطا کریں گے، دین بھی عطا فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم اذان سنو، اذان کے الفاظ کو دہراؤ۔ اذان میں جیسے الفاظ ہم سنتے ہیں تو ان الفاظ کو دہرانے کا حکم ہے۔ ایک تو یہ کہ اذان کے جو الفاظ ہیں جیسے ہیں ویسے ہی دہرائیں، وہ بھی اذان کا جواب ہوتا ہے۔ جیسے جیسے الفاظ ہم سنیں، جو الفاظ ہے اسی کو دہرا لینا، یہ اذان کا جواب ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو اذان کے الفاظ سنو ویسے ہی الفاظ تم دہراؤ۔ جیسی اذان ختم ہو جائے حضور نے فرمایا اذان کے بعد مجھ پر درود بھیجا کرو۔ یہ جو اذان کے بعد کی دعا ہے، یہ اذان کے بعد کی دعا بھی ایک درود ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا بھی درود ہے حضور علیہ السلام پر۔ اب اس درود میں، اس دعا میں ایک لفظ ہے محمد الوسیلۃ والفضیلۃ۔ یہ محمد الوسیلۃ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اذان کے بعد جو تم درود پڑھتے ہو اس میں تم وسیلے کا سوال کرو۔ اس میں جو وسیلہ ہے، یہ وسیلہ جنت میں ایک درجے کا نام ہے۔ وہ جو اذان کے بعد کی دعا میں وسیلہ آتا ہے وہ کیا ہے؟ جنت میں ایک بلند درجہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ درجہ صرف میرے لیے ہی بنایا ہوا ہے، قیامت کے دن سوائے حضور کے اور کسی کو وہ درجہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں جو کوئی بندہ اذان کے بعد جب یہ دعا پڑھتا ہے کہ جس میں وسیلے کا ذکر ہے، تو قیامت کے دن حضور اس کی شفاعت فرما کر اس کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ وہ جنتی ہوگا کہ جو بندہ بعد نماز اور بعد اذان کے حضور علیہ السلام پر یہ درود پڑھے جس میں وسیلے کا ذکر خود حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ ایک شخص تھا جو حضور علیہ السلام کا نام جبھی بھی لکھتا تو اس نام کے ساتھ وہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مختصر لکھتا تھا۔ حضور علیہ السلام کا جو نام مبارک ہے، جبھی بھی ہم لکھے کسی کاغذ پر، جب ہم لکھے تو حضور کے نام کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ضروری ہے۔ بعض مرتبہ دیکھا گیا کہ جب انگریزی میں لکھتے ہیں SW یہ ڈال دیتے ہیں جس کا معنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح شارٹ لکھتے ہیں۔ اردو میں جب لکھتے ہیں صاد لام عین میم، اس کو مختصر لکھتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ جہاں کہیں حضور کا نام سنیں تو سننے کے بعد بھی درود پڑھنا ہے، لکھنے کے بعد بھی اس کے آگے درود لکھنا ہے۔ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ چاہے آپ اردو میں لکھو یا انگریزی میں لکھو، مکمل حضور کے نام کے بعد یا نبی لکھے، نبی کے نام کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ضرور لکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف نام حضور کا لکھے اور صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہ لکھے تو اس کا انجام کیا ہوگا ہے؟ اس کا انجام جو ہوتا ہے، ایک روایت میں بیان کیا گیا، ایک شخص حضور علیہ السلام کے نام کے ساتھ صرف اس کو مختصر کر کے، اس کو شارٹ فارم کر کے صاد لام عین میم لکھتا تھا۔ اس کا حال کیا ہوا کہ موت سے پہلے اس بندے کے لیے اس کے منہ میں ایسی بیماری ہو گئی کہ اس کی زبان کو کاٹنا پڑا۔ اس بندے کی زبان کاٹ دی گئی۔ اس کا گناہ کیا تھا؟ بس یہی تھا کہ جب حضور کا نام لکھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہیں لکھتا تھا، وہ مکمل نہیں لکھتا تھا، بس مختصر لکھتا تھا، تو اللہ نے اس کو یہ عذاب عطا کیا۔ ایک اور شخص کا ذکر آتا ہے، حضرت ابو زکریا عابدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص بصرہ میں رہتا تھا، کوفہ بصرہ عراق کے علاقے ہیں، تو ایک شخص حضور علیہ السلام کے حدیثیں لکھتا تھا، اور حدیث پاک میں جہاں حضور کا نام آتا جان بوجھ کر وہاں درود نہیں لکھتا تھا، یہ سوچ کر کہ آقا علیہ السلام کا نام تو حدیث میں کئی جگہ آتا ہے، کتنی مرتبہ میں اس کو لکھوں؟ کاغذ کی بچت کے لیے، وہ کاغذ کو بچانے کے لیے بس حضور کا نام لکھتا، درود نہیں لکھتا تھا۔ وہ جس ہاتھ سے صرف نام مصطفیٰ لکھتا اور درود نہیں لکھتا تھا، اللہ نے اس ہاتھ میں بیماری پیدا فرما دی۔ اس ہاتھ میں ایسی بیماری پیدا ہوئی کہ اس کو بہت سخت درد ہوتا تھا، اتنا درد ہوتا کہ اس درد کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اس نے کئی دوائیاں استعمال کی،
کئی طرح کے حکیموں کو اس نے دکھایا، مگر ہر طرح کا علاج ناکام ہوا، ہر طرح کی دوا ناکام ہوئی، آخر میں اسی ہاتھ کے درد سے تڑپ تڑپ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے نام مبارک کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھنے کا یہ عذاب ہے۔ شفاء الاسقام ایک حدیث پاک ایک کتاب ہے، اس میں بیان کیا گیا کہ ایک شخص جو کہ آقا علیہ السلام کا جبھی بھی نام جہاں لکھا ہوا ہوتا اس کو مختصر کرنے کے لیے حضور کے نام کے آگے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہوتا، وہ یہ دیکھتا کہ اتنا بڑا نام ہے اس کو چھوٹا کر دوں، یہ نیت سے وہ حضور کے نام کو چھوٹا کر دیتا، صلی اللہ علیہ وسلم کو مختصر کر کے صاد لام عین میم لکھتا، اتنا ہی لکھتا، مکمل نہیں لکھتا تھا۔ جہاں مکمل نام تھا اس مکمل نام کو مختصر شارٹ فارم کر دیتا تھا۔ تو اس شخص کا حال یہ ہوا کہ موت سے پہلے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، اس کے ہاتھ میں ایک ایسی زخم آئے، اس کے ہاتھ میں اتنا زخم ہو گیا کہ اس کے ہاتھ کے علاج کے لیے اس کو ڈاکٹروں نے حکیموں نے کہا اس کا ہاتھ جب تک نہیں کاٹا جائے گا اس کا علاج نہیں ہوگا۔ تو جس ہاتھ سے حضور کے نام کو چھوٹا کرتا تھا اللہ نے اس ہاتھ کو جسم سے ہی جدا کر دیا۔ آقا علیہ السلام پر درود نہ پڑھنا نہ لکھنا اتنا سخت ترین عذاب بندے کو پہنچتا ہے کہ جس کو وہ سوچتا بھی نہیں۔ درود پاک کی گستاخی کرنے والے، سلام کی بے ادبی کرنے والے، جن کو اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں سکون عطا کرے گا نہ قیامت کے دن سکون عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک تحفۃ الاخیار میں ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر 500 مرتبہ ہر دن درود پاک پڑھ لے اس کی زندگی میں کبھی غریبی نہیں آئے گی، وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، اس کے گھر کا رزق کبھی ختم نہیں ہوگا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ آپ اس کو آزمائیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہمیشہ ہر دن 500 مرتبہ جبھی بھی وقت ملے، فجر کے بعد ہو، عشاء کے بعد ہو، عصر کے بعد ہو، 24 گھنٹوں میں جبھی بھی آپ کو وقت ملے 500 مرتبہ آپ حضور علیہ السلام پر درود پڑھ کر دیکھیں۔ حضور نے فرمایا اس شخص کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی، محتاج نہیں ہوگا۔ تو ایک نیک انسان نے جب یہ حدیث پاک سنی تو حضور علیہ السلام کی محبت میں اس نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ تھا پریشان حال، مجبور تھا، تنگ دست تھا، مگر جیسے ہی حضور کی حدیث پاک سنی کہ دن میں 500 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس نے جیسے ہی 500 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالی، ابھی چند مہینے بھی نہیں گزرے تھے اللہ نے غیب سے اس کو رزق عطا فرما دیا، اور ایسے مقام سے رزق آنے لگا اور ایسے جگہوں سے اس کے گھر میں برکتیں آنے لگی کہ جس کا اس نے کبھی اندازہ بھی نہیں کیا تھا، جس کو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایسی جگہ سے اللہ نے اس کو رزق عطا فرمایا اور رزق کے دروازے کھول دیے۔ خالق کائنات حضور علیہ السلام کی اس درود پاک پڑھنے والے کو کبھی خالی نہیں لوٹا تھا۔ درود پاک پڑھنے والے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ درود پاک جو بندہ دنیا میں جس نیت سے پڑھتا ہے اللہ اس کی نیت کو پورا کرتا ہے۔ درود پاک بندہ جس مقصد سے پڑھتا ہے اللہ اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ درود پاک بندہ اپنی دل میں جو مراد لے کر پڑھتا ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن علی بن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خواب میں حضرت ابراہیم بن علی کو حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میری ایک درخواست ہے۔ حضور نے پوچھا کیا درخواست ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور میری درخواست بس اتنی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ میری سفارش فرمائے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرے اور مجھے جہنم سے نجات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ضرور میں تیری سفارش کروں گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ پوچھا کیا؟ حضور نے فرمایا اکثر من الصلاۃ علیہ، کہ مجھ پر درود پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، درود پڑھنے کی عادت بنا لو۔ اگر تم نے یہ عادت بنا لی تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا اور جہنم سے نجات دلا کر تمہیں جنت میں داخل کراؤں گا۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کون بندہ نہیں چاہتا کہ حضور اس کی سفارش کرے؟ کون ایسا بندہ ہے جو جہنم سے نجات نہیں چاہتا؟ کون ایسا بندہ ہے جو جنت میں داخل ہونا نہیں چاہتا؟ ہر بندے کی آرزو ہوگی کہ حضور اس کی سفارش فرمائے، حضور اس کو جنت میں داخل فرمائے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، تو اس کے لیے آقا نے فرمایا کہ اپنی زندگی میں درود پڑھنے کی عادت بنا لو، اور ایسے عادت بنا لو کہ تمہیں یہ عادت مرتے دم تک نہ چھوٹنے پائے۔ اسی طرح ایک صحابی نے آ کر حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ آپ مجھے یہ فرمائیں کہ اگر میں آپ کی ذات پر درود پڑھنے کو اپنا وظیفہ بنا لوں، اگر میں اپنی زندگی میں آپ پر درود پڑھنا ہی میرا وظیفہ بن جائے، اس کے سوا کوئی وظیفہ نہ ہو تو کیسا رہے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو نے صرف مجھ پر میری ذات پر درود پڑھنے کو ہی اپنا وظیفہ بنایا اور اس کے سوا تم نے کچھ نہیں کیا، تو حضور فرماتے ہیں یہ خود درود پاک تیرے دنیا اور آخرت کے سارے کاموں کی مدد کرے گا۔ تیرے دنیاوی معاملات جتنے ہیں اور تیرے آخرت کے معاملات جتنے ہیں، دنیا اور آخرت کے ہر کام میں یہی درود تیری مدد کرے گا۔ خبر میں مدد کرے گا، میدان محشر میں مدد کرے گا، پل صراط پر مدد کرے گا، اور تیرے لیے سکرات کے وقت میں یہ درود تیری مدد کرے گا، دنیاوی ہر قدم پر تیری مدد کرے گا، دنیاوی ہر معاملے میں تیری مدد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے درود پاک میں کہ ہماری دنیا کے علاوہ ہماری آخرت، ہماری موت، ہماری قبر، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنوار دیتا ہے اس کے صدقے میں، لیکن سچے دل سے پڑھنا چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں پڑھنا چاہیے، ادب سے پڑھنا چاہیے، احترام سے پڑھنا چاہیے۔ جتنے ادب سے ہم درود پاک پڑھیں گے، جتنے احترام سے پڑھیں گے، جتنی محبت سے پڑھیں گے، اللہ اتنی ہمیں تاثیر عطا فرمائے گا درود میں، اللہ اتنی برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم خود کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتے ہو، تمہارے گناہ تمہارے دل سے دھل جائے اور تم گناہ سے پاک و صاف ہونا چاہتے ہو، تو حضور نے فرمایا تم مجھ پر درود شریف پڑھ لو، اللہ تمہیں گناہوں سے پاک و صاف کر دے گا، تمہارے دل کو پاک کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کو پاک کرے گا، تمہاری روح کو پاک کرے گا، تمہارے جسم کو پاک کرے گا، تمہارے دل کو پاک کرے گا۔ درود پاک میں آپ سوچیں کتنی تاثیر رب نے رکھی ہوئی ہے، کتنی برکتیں رکھی ہوئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، سورج بالکل قریب ہوگا، ہر ایک بندہ پانی کے لیے حوض کوثر پر حضور کی بارگاہ میں آئے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک ہاتھوں سے پانی پلاتے ہوئے ہوں گے، درود پڑھنے والے لوگ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض کوثر کے پاس آئیں گے، وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں گے، لائن میں کھڑے ہوئے ہوں گے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دور سے دیکھ کر پہچانیں گے، کہیں گے ارے انہیں قریب کرو، انہیں سامنے بھیجو، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اس پر درود پڑھتے تھے، انہیں دور نہ رکھو۔ حضور پہچانیں گے، پہچان کر انہیں اپنے قریب بلائیں گے، انہیں سامنے بلائیں گے۔ میدان محشر میں کیا اس بندے کی شان ہوگی کہ جس کو خود حضور بلا رہے ہوں، ساری امتیں کھڑی ہوئی ہے، اور ساری امتیں کروڑوں تعداد میں کھڑی ہوئی ہے، ہر ایک یہ چاہتے ہیں کہ حضور دیکھے، ہر ایک یہ چاہتے ہیں کہ حضور انہیں بلائیں، مگر اس وقت میں حضور فرماتے ہیں میں ان لوگوں کو بلاؤں گا جو دنیا میں مجھ پر درود پڑھتے تھے، میں انہیں پہچانوں گا اور انہیں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا۔ یہ فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود کو عطا فرمائی ہے، اور کسی ذکر کو اللہ نے وہ فضیلت عطا نہیں فرمائی جو فضیلت خالق کائنات نے درود پاک کو عطا فرمائی ہے۔ خواجہ عطا اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص بیمار ہو، جو شخص اتنا کمزور ہو کہ جس سے نماز ادا نہیں کی جا سکتی ہو، بستر پر پڑا ہوا ہو، لیٹا ہوا ہو، اور اس کو اٹھنے کی طاقت نہ ہو، وضو کرنے کی طاقت نہ ہو، اس کو قرآن پڑھنے کی طاقت نہ ہو، اس کو نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو، روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، اس کو صدقہ خیرات کرنے کی طاقت نہ ہو، حج کرنے کی طاقت نہ ہو، اگر کوئی بندہ اتنا کمزور، اتنا بیمار، اتنا لاچار اور بے بس ہو کہ اس کو کوئی عبادت کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، تو حضرت خواجہ عطا اللہ فرماتے ہیں ایسا بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا شروع کر دے، کہ جس کو کسی قسم کی عبادت کی طاقت نہیں ہے، وہ جس حال میں لیٹا ہوا ہے وہیں پر وہ درود پڑھنا وہ شروع کر دے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی ساری زندگی میں جو عبادت بھی کرے، وہ چاہے جتنی نمازیں پڑھے، وہ جتنے روزے رکھے، وہ جتنے حج و زکوٰۃ ادا کرے، اس کی ساری عبادتیں ایک طرف ہے، اور ایک درود پاک کا ثواب
عمر بھر کی ساری عبادتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ ان سے پوچھا گیا یہ کیوں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا وہ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے اپنی طاقت کے لحاظ سے بندہ درود پڑھتا ہے، اور جب اللہ اپنی طرف سے رحمت بھیجتا ہے وہ اپنی شان کے لحاظ سے خدا رحمت بھیجتا ہے۔ اور اللہ ایک رحمت نہیں، رب نے ایک مقام پر وعدہ کیا 10 رحمتیں بھیجوں گا، اور دوسرے مقام پر حضور نے فرمایا کہ 70 رحمتیں اللہ بھیجے گا۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کے درود پر 70 رحمتیں بھیج رہا ہے اور اس کی شان کے لحاظ سے بھیج رہا ہے، اور اللہ کی شان کیا ہے، خدا کی عظمت کیا ہے، وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ جب مولا اپنی شان اور اپنی عظمت کے لحاظ سے جب بندے پر رحمت بھیجتا ہے تو وہ اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت بندے کی زندگی بھر کی عبادت کے ثواب سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا ایک درود کا جو ثواب ہوتا ہے وہ عمر بھر کی عبادت سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے درود کو مقام عطا فرمایا۔ ایک شخص ظالم بادشاہ کے ظلم کا شکار ہوا۔ ظالم بادشاہ نے کہا کہ جہاں کہیں بھی یہ شخص مل جائے اس شخص کو قتل کروا دو۔ اب وہ شخص بادشاہ سے بچتے ہوئے ایک جنگل میں داخل ہوا، اور داخل ہو کر وہ بیٹھ گیا سوچتے ہوئے کہ اگر جنگل سے باہر نکلے گا کوئی دیکھے گا تو بادشاہ اس کو قتل کر دے گا۔ اس نے جنگل میں ایک زمین پر ایک مقام پر بیٹھا، ایک لکیر کھینچی اور عرض کیا کہ اے مالک و مولا، میں تیرے نبی کی بارگاہ تک پہنچ نہیں سکتا، نہ مدینہ منورہ کو پہنچ سکتا ہوں، نہ گنبد خضرا کا میں دیدار کر سکتا ہوں، لیکن اس جنگل میں نے جو لکیر کھینچی ہے میں اسی لکیر کو آقا علیہ السلام کی روضہ مبارک سمجھتا ہوں اور اسی کے آگے میں درود پڑھتا ہوں۔ اس نے اس لکیر کو کھینچا، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا اور کہا کہ مولا تیرے مصطفیٰ کے روضے کے وسیلے سے مولا دعا مانگتا ہوں اس ظالم سے مجھے محفوظ فرما، اس ظالم کے ظلم سے مجھے نجات عطا فرما۔ یہاں دعا مکمل ہوئی، غیب سے آواز آئی کہ اے بندے واپس شہر چلا جا، جس ظالم کے خوف سے تو شہر چھوڑ کر جنگل میں آیا ہے وہ ظالم ہلاک ہو گیا ہے، وہ ظالم دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ جب وہ واپس آیا، آ کر شہر میں اس نے دیکھا تو اس ظالم بادشاہ کا یقیناً انتقال ہو چکا تھا۔ ظلم جو ہوتا ہے، ظلم سے نجات اگر چاہتے ہو، کسی ظالم کے ظلم سے خود کو بچانا چاہتے ہو، درود پاک کے وسیلہ لے کر دعا مانگو، درود پاک پڑھ کر اللہ سے دعا مانگو۔ جو دعا درود کے وسیلے سے مانگی جاتی ہے اللہ اس دعا کو یقیناً قبول فرماتے ہیں، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بیان کیا گیا، حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ایک دن شہد کی مکھی سے پوچھا کہ یہ شہد جو ہوتا ہے یہ شہد تم کیسے بناتی ہو؟ اس شہد کی مکھی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم باغوں میں جاتے ہیں، مختلف جو پھول ہوتے ہیں ان پھولوں کے رس کو ہم چوس لیتے ہیں اور واپس اپنے چھتوں میں آ کر وہی رس ہم اس چھتے میں ڈالتے ہیں تو وہ شہد بنتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو پھولوں کا رس ہوتا ہے وہ پھیکا ہوتا ہے، اس میں کوئی مٹھاس نہیں ہوتی، اس میں کوئی لذت نہیں ہوتی۔ تم وہی رس پھولوں کا چوستے ہو، جب اس کو چھتے میں ڈالتے ہو تو اس میں اتنی مٹھاس کہاں سے آ جاتی ہے، اس میں اتنی لذت کہاں سے آ جاتی ہے، اور اس میں کئی بیماریوں کی شفا اللہ نے رکھی، وہ کیسے رکھی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم پھولوں کے پتوں سے رس کو چوس کر واپس اپنے چھتوں کی طرف آتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ تم اس رس کو اپنے منہ میں لے کر میرے مصطفیٰ پر درود پڑھنا شروع کرو۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم اس رس کو لے کر واپس جیسے ہی پلٹتے ہیں، درود پڑھتے پڑھتے اپنے چھتوں کے پاس آتے ہیں اور اسی تمام رس کو درود پڑھ کر جب اپنے چھتے میں ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں مٹھاس بھی پیدا کر دیتا ہے، اس میں لذت بھی پیدا کرتا ہے، اس میں بیماریوں کی شفا بھی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ جو مٹھاس، جو لذت جو ہمیں نصیب ہوتی ہے، یہ شہد کی لذت درود کی برکت سے نصیب ہوتی ہے۔ پھولوں میں خوشبو درود کی برکت سے اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ تو اسی لیے یہ تمام عالم کا جو اللہ نے نظام بنایا، کائنات کے ہر ذرے میں ہمیں حضور علیہ السلام کے درود کی برکت نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند مقام عطا کیا۔ حضرت شیخ ابو الحسن بن حارث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اپنے وقت کے ایک ولی کامل تھے،
درود پاک کثرت سے پڑھا کرتے تھے، مگر یہ خود بیان کرتے ہیں ایک رمضان ایسا گزرا کہ گھر میں بچوں کے لیے نہ انہوں نے کپڑے خرید کر لائے عید کے لیے، نہ خود کے لیے کوئی کپڑا انہوں نے خریدا، نہ عید کے کھانے پینے کا گھر میں کچھ سامان تھا۔ اتنی تنگدستی حضرت شیخ ابو الحسن بن حارث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں تھی۔ جب دیکھا کہ اتنی تنگدستی ہے اور اتنی تکلیف میں ہے، سوچا صبح جب عید ہوگی اب عید کے دن کیا پہنیں گے اور گھر میں کیا پکائیں گے، کیا کھلائیں گے، کچھ تھا نہیں۔ تو اس وقت میں دیکھتے ہیں کہ رات میں اسی عالم میں یہی سوچتے ہوئے سو گئے۔ آدھی رات کے وقت میں ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت شیخ ابو الحسن بن حارث جا کر جب دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھا کہ وہ آپ کے محلے کا ایک بہت بڑا مالدار شخص تھا، اس کے ہاتھ میں چراغ تھے اور اس کے ساتھ دوسرے کئی لوگ بھی آئے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں کئی سارے تحفے تھے۔ حضرت ابو الحسن بن حارث نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ اتنی رات گئے یہاں میرے گھر پر؟ میں تو ایک مجبور انسان ہوں، میں تو ایک تنگدست انسان ہوں، مجھ مجبور کے گھر پر کیسے آئے؟ تو اس مالدار رئیس شخص نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ آج رات جیسے ہی میں نے آنکھ بند کی اور مجھے نیند لگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا مال و دولت عطا فرمائی ہے۔ آج میرا ایک عاشق ہے جو اپنے گھر میں بہت پریشان حال ہے، صبح عید ہے، اس کے مکان میں عید کو منانے کے لیے نہ کوئی رزق ہے، نہ نیا لباس ہے، نہ عید کی تیاری کے لیے کچھ رقم اس کے پاس موجود ہے، لہٰذا میرا حکم ہے جا اس کی عید کی تیاری اس کو کر دے، اسے انعامات دے دے، اس کو تحفے دے دے اور اس کے بچوں کے لیے کپڑے لے کر جا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنا اور آ کر کہا کہ ابو الحسن بن حارث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا، میں نے تمہاری اولاد کے لیے کپڑے لے کر آیا ہوا ہوں، کل صبح عید کے سارا سامان لے کر آیا ہوا ہوں، سارے تحفے انعامات تمہارے لیے لے کر آیا ہوا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا۔ ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج یہ جو میری مدد فرمائی ہے، حضور نے آج جو شخص کو بھیجا ہے وہ صرف ایک ہی عمل کی وجہ سے، اور وہ عمل کیا تھا؟ وہ عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کا تھا۔ اس عمل کی برکت سے حضور نے انہیں خالی ہاتھ رہنے نہیں دیا، حضور نے انہیں مجبوری میں عید گزارنے نہیں دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے غیب سے مدد کی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسے غیب سے ہماری مدد ہو جاتی ہے اگر ہم نے اس ذکر کو کرنے کی عادت ڈالی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کے درود پڑھنے والے کی سانس سے اللہ ایک سفید بادل پیدا فرماتا ہے۔ جیسے ہم درود پڑھتے ہوئے سانس لیتے ہیں، اندر لیتے ہیں اور پھر باہر چھوڑتے ہیں، اس سانس سے اللہ تعالیٰ درود پڑھتے وقت میں جو سانس نکلتی ہے اور جو سانس اندر جاتی ہے، اس سانس سے اللہ ایک بادل پیدا فرماتے ہیں اور پھر اس بادل کو اللہ زمین پر برسنے کا حکم دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو بادل کا پانی جو درود کی سانس سے بنا ہوا ہے، جب وہ زمین پر برستا ہے، اگر وہ زمین کے حصے پر اس کا ایک قطرہ پڑتا ہے تو اس زمین کے نیچے سونا پیدا ہو جاتا ہے۔ جو سونے کی کھانیں ہوتی ہے زمین کے اندر، یہ کبھی جہاں کہیں جو زمین کے نیچے سے کہیں کسی کو سونا مل گیا یا سونے کی کھانیں جو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ درود پڑھنے والے کی سانس سے اللہ نے جو بادل پیدا فرمایا، اس بادل کا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اس زمین کے نیچے اللہ سونا اور خزانہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور اسی سانس کا ایک جو بادل کا خطرہ ہوتا ہے اگر کسی پہاڑ کے اوپر گرتا ہے تو اللہ اس کے ہر قطرے سے چاندی پیدا کرتا ہے۔ درود کے ایک قطرے سے پہاڑ پر گرے تو چاندی، زمین پر گرے تو سونا پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی کافر ہو، اس کافر کے اوپر درود کا خطرہ گر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان والا بنا دیتا ہے، اس کو مسلمان بنا دیتا ہے۔ صرف درود کی سانس سے پیدا ہونے والے بادل کا یہ حال ہے تو جس زبان سے ہم درود پڑھے اللہ اس زبان کو کیا نعمت عطا فرمائے گا، اس درود پڑھنے والے کو اللہ کیا مقام عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی۔ خدا نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم کوہ طور پر آ کر مجھ سے باتیں کرتے تھے،
اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے باتیں کی اور اللہ تعالیٰ کا کلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا۔ تو یہ جو سننا ہوتا ہے، خدا کا کلام سننا کیا کوئی عام بات ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تم نے جو میری باتیں سنی یہ عام انسانوں کی سننے کی طرح تمہارے کام نہیں تھے۔ خدا نے فرمایا کہ میں نے تمہیں 10,000 انسانوں کے سننے کی طاقت عطا فرمائی جب جا کر تم نے میری باتوں کو سنا۔ 10,000 سننے والوں کی طاقت جب اللہ نے انہیں دی تو انہوں نے اللہ کے کلام کو، اللہ کی آواز اور باتوں کو سنا۔ پھر اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جب تم نے مجھ سے کلام کیا، مجھ سے جب باتیں کی، تو تمہاری زبان کو میں نے عام لوگوں کی زبان کی طرح نہیں رکھا، بلکہ 10,000 لوگوں کی زبان کی طاقت تمہاری ایک زبان کو عطا کی جب جا کر تم نے مجھ سے بات کی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ مجھ سے تم کیا اور زیادہ قریب ہونا چاہتے ہو؟ کیا میرے اور محبوب بننا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا ہاں، میری آرزو یہ ہے کہ میں تجھ سے اور زیادہ قریب ہوں، میں تیرا اور محبوب بنوں، تیرے اور زیادہ قریب ہو جاؤں۔ اللہ نے فرمایا تم جس وقت میں مجھ سے بات کرتے ہو اگر اس سے بھی زیادہ قریب ہونا چاہتے ہو، میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو، میں تمہیں اپنے اور قریب کر لوں گا، اور قریب کروں گا۔ کوہ طور پر بات کرتے وقت میں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے اتنا قریب نہیں ہوتے جتنا درود پڑھتے وقت میں اللہ کے قریب ہوتے تھے۔ یہ کون ہے؟ کوئی عام انسان نہیں، اللہ کے نبی ہے۔ اللہ نبی کو حکم دے رہا ہے، نبی کو فرما رہا ہے کہ اگر تم میرے اور قریب ہونا چاہتے ہو تو میرے نبی پر درود پاک پڑھو۔ جب اللہ نبی کو یہ حکم دے رہا ہے تو اندازہ لگاؤ درود شریف کا جو مقام ہے وہ کتنا بلند مقام ہے۔ درود شریف پڑھنے کا حکم صرف امت کو نہیں بلکہ نبیوں کو اللہ نے دیا، اور نبیوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے کہا میں خود بھی اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں۔ یہ عظمت اور یہ مقام ہے درود پاک کا۔ حضرت شیخ مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو فارس کے اولیاء میں سے ہیں، ان کی عادت تھی کہ وہ حضور علیہ السلام کے اتنے عاشق تھے کہ ہر صبح سویرے بازار چلے جاتے، بازار میں جا کر جہاں چوراہوں پر مزدور کھڑے ہوتے ان مزدوروں کو لے کر اپنے گھر پر آتے۔ مزدور سمجھتے کہ شاید ان کے گھر میں کوئی تعمیر کا کام چل رہا ہے، اسی لیے ہمیں بلا کر لے جا رہے ہیں۔ تو ہر صبح شیخ مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزدوروں کو لے کر گھر پر آتے۔ مزدور گھر دیکھتے گھر میں کچھ کام ہی نہیں ہوتا، گھر بالکل صحیح سلامت والا رہتا، تو مزدور کہتے کہ حضور آپ کے گھر میں تو کچھ کام ہی نہیں ہے، آپ ہمیں یہاں پر کیوں لے کر آئے ہیں؟ تو حضرت شیخ مسعود فرماتے میں تمہیں کوئی اینٹ یا کوئی پتھر اٹھانے کے لیے لایا نہیں ہوں، کوئی دیوار یا مکان کو تعمیر کرنے کے لیے نہیں لایا ہوں۔ وہ پوچھتے تو پھر آپ ہمیں کس لیے لے کر آئے ہیں؟ وہ کہتے میں تمہیں اس لیے لے کر آیا تاکہ صبح سے شام تک یہاں بٹھا کر تمہیں درود کی محفل سجا سکوں۔ یہاں درود کی مجلس اور درود کی محفل سجانے کے لیے، تم سے درود پڑھانے کے لیے تمہیں یہاں پر لے کر آیا۔ ان مزدوروں کو صبح سے شام تک بٹھاتے، عصر تک بٹھاتے، اور عصر تک آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر درود پڑھ لیتے، اور جیسے ہی عصر کی نماز ہو جاتی تو کہتے کہ مزدوروں تمہارا کام ہو گیا، اب آؤ ایک ایک کر کے اپنی مزدوری لے کر جاؤ، اور جس کی جتنی مزدوری ہوتی اس کو مزدوری دیتے، اس کے گھر پر روانہ کرتے۔ ایسے عاشق رسول تھے حضرت شیخ مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ لوگوں کو ہر دن گھر پر لا کر درود پڑھا کر انہیں مزدوری دے کر گھر پر روانہ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عاشقوں کو وہ مقام عطا کرتا ہے کہ انہیں خواب میں حضور کی زیارت نصیب نہیں ہوتی، بلکہ دن کے وقت میں چلتے پھرتے جب حضور کو یاد کر لیتے تو حضور ان کے سامنے آ جاتے تھے۔ ان کا مقام اتنا بلند تھا بارگاہ مصطفیٰ میں کہ دن کے وقت میں بھی جب کبھی حضور کو یاد کرتے تو حضور ان کے سامنے تشریف لاتے تھے۔ عاشق رسول کا یہ حال ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی زیارت کبھی دن کے وقت میں بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور حضرت شریف نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شریف نعمانی یہ بھی اپنے وقت کے ایک ولی کامل ہے، اور ان کے ایک شیخ تھے شیخ محمد حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ شیخ محمد حنفی اپنے زمانے کے ولی کامل ہے۔ شیخ شریف نعمانی اپنے خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اولیاء اکرام آ رہے ہیں، اور ایک ایک ولی آ رہے ہیں، صحابہ اکرام بیٹھے ہیں اور ان کا تعارف، ان کی پہچان کرا رہے ہیں۔
صحابی ایک ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور یہ فلاں ولی ہیں، ان کا نام یہ ہے اور یہ یہاں رہتے ہیں، اور ایک ایک ولی کا تعارف کراتے جا رہے ہیں، اور ایک ایک ولی وہاں آ کر بازوں میں حضور کے بیٹھتے جا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت محمد حنفی جو شریف نعمانی کے جو کہ استاد اور شیخ ہیں یہ بھی آتے ہیں۔ تو جیسے ہی حضور علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو حضور نے انہیں اپنے بہت بالکل قریب بٹھا لیا، اور حضور علیہ السلام کی سیدھی جانب صدیق اکبر تھے اور بائیں جانب حضرت عمر فاروق تھے۔ حضور نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا یہ جو محمد نعمانی ہے میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، یہ میرا محبوب ہے، اس کو مجھ سے دور نہ بٹھاؤ، اس کو میرے قریب بٹھا لو۔ حضور نے کہہ کر انہیں اپنے قریب بٹھا لیا۔ جیسے ہی حضرت شیخ شریف نعمانی نے یہ خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد آپ نے آنکھ کھولی، نیند سے بیدار ہو گئے، جا کر اپنے شیخ سے، اپنے پیر و مرشد سے کہا کہ حضور میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ آقا علیہ السلام کی محفل میں گئے ہوئے ہیں، اور حضور علیہ السلام آپ کو بالکل اپنے قریب بٹھائے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ مجھ سے میں بہت محبت کرتا ہوں، یہ میرا محبوب ہے، اس کو دور نہ بٹھاؤ۔ حضرت محمد نعمانی نے کہا کہ جب دوسری مرتبہ تمہیں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو تو حضور سے پوچھنا کہ آقا علیہ السلام کس عمل کی وجہ سے مجھ سے محبت کرتے ہیں، حضور کو میرا کون سا عمل پسند آیا ہے۔ حضرت شیخ شریف نعمانی نے اس بات کو سن لیا، اور کئی دنوں کے بعد پھر حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی، اور جب زیارت نصیب ہوئی تو عرض کیا کہ حضور جو میرے پیر و مرشد ہے حضرت محمد حنفی، آپ ان سے کس عمل کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی کون سی ادا حضور آپ کو پسند آ گئی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارے پیر و مرشد شیخ محمد حنفی ہے وہ ہر دن بعد نماز مغرب مجھ پر درود پڑھے بغیر وہ مسجد سے باہر نہیں جاتا، وہ ہر دن جیسے ہی مغرب کی نماز پڑھتا ہے بعد مغرب کے وہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، اور اس کا ہر دن بعد مغرب درود پڑھنا مجھ کو اتنا پسند آ گیا کہ میں نے اس کو اپنے خاص امتیوں میں شامل کر لیا ہے، اپنے محبوب امتیوں میں نے اس کا نام شامل کر لیا ہے۔ ہر روز بعد نماز مغرب درود پاک پڑھنا یہ اللہ رسول کو بہت پسند ہے۔ ذکر اور وظیفے کا جو بہترین وقت ہے یا تو فجر کے بعد، نماز فجر کے بعد یہ بہت بہترین وقت ہے ذکر کے لیے، وظیفے کے لیے، یا فجر کے بعد اگر وقت نہ ملے تو عصر کے بعد یا مغرب کے بعد، یہ دو وقت بھی بہت بہترین ہے حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کے لیے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت شیخ احمد مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، حضرت شیخ احمد مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ ایک رات خواب میں ایک شخص نے اعلان کیا کہ جو کوئی شخص حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ شیخ احمد مغربی نے جب یہ اعلان سنا کہ یہ کون ہے جو یہ اعلان کر رہا ہے کہ جو کوئی حضور کی زیارت چاہتا ہے وہ ہمارے پیچھے آئے، وہ ہمارے ساتھ آئے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جب انہوں نے اس آواز کو سن کر جب اس آواز کے پیچھے چلے تو دیکھا ایک بہت ہی جنت میں عالی شان محل بنایا ہوا ہے، حضور علیہ السلام اس محل کے اعلیٰ درجے پر حضور تشریف فرما ہے۔ تو حضرت شیخ احمد مغربی نے دیکھا کہ اندر جانے کا کوئی دروازہ ہوگا، بائیں جانب دیکھا کوئی دروازہ نظر نہیں آیا، پھر اس کے بعد آواز آئی کہ بائیں جانب دروازہ نہیں ہے، داہنی جانب سیدھی جانب تم دیکھو، سیدھی جانب دروازہ ہے۔ جب داہنی جانب دیکھا تو وہاں پر دروازہ نظر آیا، وہ سیدھے محل میں داخل ہو گئے۔ محل میں جیسے ہی داخل ہو گئے تو دیکھا صحابہ کرام کا مجمع ہے، حضور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ حضرت شیخ احمد مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور علیہ السلام کے قریب ہونے کے لیے جب آگے بڑھے تو حضور علیہ السلام اور ان کے درمیان میں ایک بادل آ گیا، حضور کی زیارت نہیں کر سکے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کیا کہ حضور یہ کیا بد نصیبی ہے میری، آپ کی مجلس میں آیا ہوا ہوں، آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن میرے اور آپ کے درمیان یہ بادل کہاں سے آ گیا، آپ کی زیارت سے محروم ہو رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا اے اللہ کے بندے تیرے دل میں دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، جب تک دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالے گا نہیں اس وقت تک تجھے میرا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ تو یہ دنیا کی محبتیں دل میں رکھ کر اور مال کی محبت دل میں رکھ کر، حسد، حرص، لالچ، یہ تمام چیزیں دل میں رکھ کر جب مجھے دیکھنا چاہے گا، میری زیارت کرنا چاہے گا تو میری زیارت کہاں نصیب ہوگی؟ میری زیارت صاف دل والوں کو نصیب ہوگی۔ اپنے دل کو صاف کر دنیا کی محبت سے، حرص سے، لالچ سے، حسد سے، بغض سے، کینہ سے،
یہ دنیا کی گندگی سے جب دل کو صاف کرے گا تو میرا دیدار تجھے نصیب ہوگا، میری زیارت نصیب ہوگی۔ بس اتنا سننا تھا کہ ان کی زبان سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا حبیب اللہ، یہ درود حضرت شیخ احمد کی زبان سے نکلا۔ یہ درود نکلنا تھا، درمیان میں جو بادل تھا وہ بادل ہٹ گیا، بادل ختم ہو گیا۔ جیسے ہی بادل چلا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گر کر لپٹ گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے وعدہ کرے کہ قیامت کے دن آپ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے، آپ مجھ سے وعدہ کریں۔ یہ لپٹ گئے پیروں میں گر کر، عرض کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، اے میرے امتی، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن ضرور میں تیرے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا اور تجھے جنت میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، لیکن بے شک تو جنتی ہے، لیکن تو بھی مجھ سے ایک وعدہ کر۔ انہوں نے کہا، شیخ احمد مغربی نے کہا کہ حضور بتائیے میں کیا وعدہ کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ پہلے یہ وعدہ کر کہ تو اپنے دل سے دنیا کو نکال دے گا، دنیا کو دل سے نکال دے گا، اس بات کا وعدہ کر تو میں تجھ سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت شیخ احمد مغربی نے وعدہ کیا اور اس کے بعد دنیا سے اپنے دل سے دنیا کی محبت کو ایسے نکال دی کہ اپنی زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور درود اور ذکر کے وظائف پڑھتے ہوئے اپنی ساری زندگی گزاری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر ہم سچے دل سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں اور تو ہم اپنے دل میں یہ ساری چیزیں رکھ کر حضور کی زیارت کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ ایک کافر جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، ایک فقیر گیا ان کفار و مشرکین کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میری کچھ مدد کرو، کچھ دے دو۔ تو جیسے ہی اس کافر نے دیکھا حضرت علی سامنے بیٹھے ہیں، حضرت علی کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اس نے مزاح کرتے ہوئے کہا کہ یہاں میرے پاس کیوں آئے ہو؟ سامنے علی بیٹھے ہیں، جا کر حضرت علی سے مانگ لو، ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ وہ مزاح کے طور پر حضرت علی کے پاس بھیجنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ آپ کا مزاح کرتے ہوئے انہوں نے اس فقیر کو یہاں پر بھیجا ہے۔ اس فقیر نے آ کر کہا کہ حضور میری کچھ مدد کر دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اپنی ہتھیلی کھول دے۔ اس نے جب ہتھیلی کھولی، آپ نے کچھ پڑھ کر اس کو ہتھیلی میں دم کیا، کہا اس ہتھیلی کو بند کر لینا اور جا کر ان کافروں کے سامنے کھولنا۔ جیسے آپ نے دم کیا، اس فقیر نے ہتھیلی بند کر دی، ان کافروں کے پاس گئے۔ ان کافروں نے کہا کہ علی نے تمہیں کیا دیا ہے؟ اس نے جیسے ہی یہ سوال سننا تھا، اس فقیر نے کافروں کے سامنے اپنی ہتھیلی کھولی تو دیکھا اس کی ہتھیلی سونے سے بھری ہوئی تھی، سونے سے ہتھیلی بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا علی نے یہ عطا کیا ہے۔ سارے کافر حضرت علی کے پاس گئے، عرض کیا کہ حضور ہمیں پتہ ہے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے گھر میں 3 دن سے فاقہ چل رہا ہے، لیکن یہ سونا آپ نے اس فقیر کو کیسے دے دیا؟ انہوں نے کہا کیا یہ راز جاننا چاہتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اس کی ہتھیلی پر صرف 10 مرتبہ حضور پر درود پڑھ کر دم کر دیا، اللہ نے اس 10 درود کی برکت سے اس کی ہتھیلی کو سونے سے بھر دیا ہے۔ بس 10 درود کی برکت سے۔ کافروں نے جب اس درود کی برکتوں کو سنا، فوراً حضرت علی کے قدموں میں گر کر کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے اللہ نے غیبی مدد فرمائی اس کافر کی کہ اللہ نے اس کی ہتھیلی کو سونے سے بھر دیا، اور صرف وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اور صرف درود پاک کی برکت تھی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ ایک شخص سمندر پر کشتی پر سوار تھا، کشتی پر سوار ہو کر سفر کرتا ہوا وہ جا رہا تھا کہ اس کی عادت تھی کہ جب بھی کشتی میں بیٹھتا تو وہ درود پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ اس کی عادت تھی جب کبھی بھی سفر کرتا تو درود پڑھتا رہتا۔ جب اس نے درود پڑھنا شروع کیا تو اس کے پیچھے ایک مچھلی تھی جو کہ اس کا درود سن رہی تھی۔ وہ درود پڑھ رہا تھا کشتی میں بیٹھ کر، مچھلی درود خاموشی کے ساتھ غور سے اس درود کو سن رہی تھی۔ اچانک ایک شکاری نے اس کو جال میں پھانس دیا اور لا کر اس کو بازار میں بیچ دیا۔ ایک صحابی رسول نے اس مچھلی کو خریدا، گھر لا کر اپنی بیوی کو دے کر کہا کہ آج میں چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کروں، حضور کو اپنے گھر پر دعوت کے لیے بلانا چاہتا ہوں، لہٰذا اس مچھلی کو پکاؤ تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آج ہم مہمان نوازی کریں۔ بیوی نے لے کر اس کو ہانڈی میں رکھا اور ہانڈی چولہے پر رکھ کر اس چولہے کو آگ لگانا چاہتی ہے، چولہے میں آگ لگ ہی نہیں رہی ہے۔ کئی مرتبہ کوشش کر دی کہ آگ جلائیں،
ہانڈی کو نکال کر جب چولہے میں آگ جلائی جاتی ہے تو آگ لگ جاتی ہے، جیسے ہی چولہے پر ہانڈی رکھ دی جاتی ہے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسے ہی ہوا کہ چولہے میں آگ تو جل رہی ہے، جب مچھلی ہانڈی میں ڈال کر آگ کے اوپر رکھی جاتی ہے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ جب اس صحابی نے جا کر حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور، آپ کی مہمان نوازی کے لیے میں نے بازار سے مچھلی خریدی اور اس کو پکانے کے لیے جب ہانڈی میں چولہے پر رکھتا ہوں چولہے کی آگ بجھ جاتی ہے، کیا ماجرا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ جو مچھلی ہے اس مچھلی کو دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی اس کو چھو نہیں سکتی، جہنم کی آگ اس مچھلی کو جلا نہیں سکتی۔ صحابی نے پوچھا کہ حضور کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اس مچھلی نے سچے دل سے محبت سے میرا درود سنا، جو محبت بھرے دل سے میرا درود سنتا ہے اس کو دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی اس کو جلا نہیں سکتی۔ تو لہٰذا اس مچھلی کو تم چھوڑ دو، وہ مچھلی نہ دنیا کی آگ پر پک سکتی ہے نہ وہ جل سکتی ہے۔ تو جب ایک مچھلی دنیاوی آگ پر جب اس کو رکھا جائے تو جب وہ ایک مچھلی دنیاوی آگ جس کو جلا نہیں سکتی تو ایک حضور کا امتی، کلمہ پڑھنے والا امتی اگر زندگی بھر حضور پر درود و سلام پڑھے تو اس کو بھی جہنم کی آگ ہرگز جلا نہیں سکتی۔ جب ایک مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا ہے تو حضور کی امتی کو کیا یہ مقام عطا نہیں کرے گا؟ یقیناً عطا کرے گا، لیکن ہمارے دلوں میں محبت رسول کی کمی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، حضور علیہ السلام سے تعلق ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے، درود پاک کی محفلوں سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں اور دن بدن ہم لوگ قریب ہوتے جا رہے ہیں دنیا کے، جس کی وجہ سے آج ہم نے درود پاک کو اپنی زندگی سے ہٹا دیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا ادب، سلام کا ادب، درود کا ادب جب تک ہم نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ ادب سے ہر چیز آتی ہے، ادب نہ ہو تو سب کچھ اللہ چھین لیتا ہے۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا۔ حضور نے پوچھا کہ جبرائیل آج تم نے وہ کیا واقعہ دیکھا؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ حضور ایک پہاڑی ہے روئے زمین پر جس کا نام کوہ قاف ہے۔ کوہ قاف ایک پہاڑی کا نام ہے جو روئے زمین پر ایک زمین کے آخری حصے پر بہت بڑی پہاڑی ہے۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ آقا میں آج کوہ قاف پہاڑی پر میں گیا ہوا تھا، وہاں میں نے رونے چلانے کی آواز سنی۔ جب جبرائیل امین اس آواز کی طرف گئے تو دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جس کا مقام بہت ہی بلند تھا۔ جبرائیل فرماتے ہیں کہ حضور میں نے ایک ایسا فرشتہ دیکھا کہ جو آسمان پر نورانی تخت پر بیٹھتا تھا اور اس فرشتے کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند تھا، جب وہ ایک سانس لیتا تو اللہ اس کی ہر سانس سے ایک ایک فرشتے کو پیدا کرتا تھا۔ 70,000 فرشتے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑے ہوتے تھے، یہ اس کا مقام تھا۔ جب جبرائیل امین نے دیکھا کہ نورانی تخت پر بیٹھنے والا فرشتہ 70,000 فرشتے جس کے سامنے ہاتھ باندھ کر صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے اور جس کی سانس سے اللہ ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا تھا، ایسا بلند مقام رکھنے والا فرشتہ یہ ایک کوہ قاف ایسی پہاڑی پر زمین کے ایسے کونے پر آ کر پڑا ہے، اس کے پر جل گئے ہیں، کوئی پر نہیں ہے، کوئی نورانی تخت نہیں ہے، کوئی اس کی عظمت نہیں، کوئی شان نہیں، کوئی اس کا ادب کرنے والا نہیں۔ جبرائیل امین نے پوچھا کہ یہ تیرا حال کیسے ہوا؟ تیرا مقام کیا تھا؟ تیرا درجہ کیا تھا؟ تیرا رتبہ کیا تھا؟ آج تو یہ کیسے مقام پر آ کر گر گیا ہے؟ اس نے کہا کہ جبرائیل جاننا چاہتے ہو میرا حال کیسے ہوا؟ جبرائیل امین نے فرمایا ہاں۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا اے جبرائیل، دراصل بات یہ ہے کہ جس وقت مجھے اللہ نے یہ مقام عطا کیا تھا جب میں ایک نورانی تخت پر ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، معراج کی رات حضور کی سواری میرے نورانی تخت کے آگے سے گزری اور میں نے حضور کو اپنے آگے سے گزرتا ہوا دیکھ کر ادب سے کھڑا نہیں ہوا، ایسے ہی بیٹھا رہا۔ حضور کا ادب نہیں کر کے تخت پر بیٹھے رہنا اللہ کو اتنا ناپسند گزرا کہ اللہ نے میرے سارے پر جلا دیے، اللہ نے میرا تخت چھین لیا، اللہ نے میرا تاج چھین لیا، اللہ نے میرا مقام و مرتبہ چھین لیا اور میرے پروں کو جلا کر اللہ نے زمین پر مجھے پھینک دیا ہے۔ اتنا بلند مقام رکھنے والا فرشتہ اللہ نے اس کے پروں کو جلا کر زمین کے کونے میں پھینکا۔ کس وجہ سے؟ کیا گناہ تھا؟ کیا اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا تھا؟
کیا اس نے روزہ رکھنا چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، اس کا گناہ ایک ہی تھا، حضور کو دیکھ کر وہ کھڑا نہیں ہوا، حضور کا ادب نہیں کیا، حضور کی تعظیم نہیں کی۔ تو جب حضور کا ادب نہیں کیا، حضور کی تعظیم نہیں کی، اللہ نے سارے پر جلا دیے اور اس کو زمین پر پھینک دیا۔ اس فرشتے نے کہا کہ جبرائیل، اللہ سے سفارش کرو میری کہ اللہ میرے گناہ کو بخش دے اور مجھے دوبارہ پہلے کی طرح مقام عطا کرے۔ جبرائیل امین نے مولا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، جس فرشتے کا یہ حال ہو گیا ہے، مولا وہ فرشتہ دعا کر رہا ہے کہ تو اس کے لیے اس کی مغفرت اور بخشش فرما، اس کا مقام واپس لوٹا، اس کا عہدہ واپس لوٹا، اس کا تخت و تاج اس کو واپس لوٹا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل جا اس فرشتے سے کہہ کہ اس نے میرے نبی کی سواری کو دیکھ کر ادب سے نہیں اٹھا، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا مقام دوبارہ مل جائے، اگر وہ چاہتا ہے اس کا تخت و تاج اسے دوبارہ مل جائے تو میرے مصطفیٰ پر 10 مرتبہ درود و سلام پیش کرے۔ جب اس فرشتے نے حضور پر 10 مرتبہ اس نے درود و سلام پڑھنا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جلے ہوئے پر دوبارہ عطا فرما دیے، اللہ نے اس کا تخت و تاج عطا فرما دیا، اللہ نے اس کو زمین سے آسمان پر اٹھا دیا اور اللہ نے پہلے کی طرح وہی عظمت اور وہی شان عطا فرما دی۔ یہ وہ درود پاک کا صدقہ تھا جو اللہ نے اس کو عطا فرما دیا۔ آج ہم اس درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جتنا ہم درود پاک کو پڑھتے جائیں گے، درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیاوی ہر معاملے کو آسان فرما دے گا، ہمارا آخرت کا سفر آسان ہوگا، دنیا کا سفر آسان ہوگا، ہمارے ہر قدم پر اللہ ہمیں کامیابی عطا کرے گا۔ لیکن درود پاک کو ضرور پڑھا کرے، ہر دن ایک تعداد مقرر کرے، ہر دن اتنا آپ مقرر کرے کہ مجھے اتنا پڑھنا ہے، کوئی ایک وقت آپ کو جو وقت ملے ایک وقت مقرر کرے، یا فجر کے بعد کا وقت یا مغرب یا عشاء کے بعد کا وقت، کہ اس وقت میں مجھے حضور پر اتنا درود پڑھنا ہی ہے۔ بس اس وقت کو طے کرے، مکمل کرے اور اس کو پڑھنے کی ایک عادت بنا لے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے ہر میدان میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ کوئی آپ کو ناکام کر نہیں سکے گا اور کوئی آپ کو دنیاوی لحاظ سے پریشان کر نہیں سکے گا اگر اس کی عادت ہم بنا لیں گے۔ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر ہر قدم پر ہم پریشان ہوتے رہیں گے۔ تو درود پاک ہماری زندگی اور آخرت کے لیے بہترین ایک رحمت ہے، ایک اللہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کو پڑھیں اور اللہ کی برکتوں کو حاصل کریں۔ انشاءاللہ آئندہ اور دوسرا عنوان آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ محترم سامعین اکرام، جو ہم نے مسائل جو گزشتہ ہم نے بیان کیے تھے، وضو کے مسائل بیان کیے تھے، اب اسی میں وضو کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ اب وضو میں کیا کیا چیزیں مکروہ ہے، مکروہ مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں وضو میں ناپسند ہے، شریعت نے جس کو ناپسند کیا ہے وضو میں کرنے کو، وہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا وضو میں مکروہ ہے، یہ ناپسند ہے۔ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی پانی استعمال کرنا ہے۔ جیسے 3 مرتبہ کی جگہ 4 مرتبہ ہم نے کلی کر دی تو مکروہ ہو گیا وضو۔ 3 مرتبہ ناک میں پانی لینے کی جگہ 4 مرتبہ ہم نے کر دیا تو وضو مکروہ ہو گیا۔ 3 مرتبہ چہرہ ہاتھ دھونے کی بجائے ہم نے 4 مرتبہ 5 مرتبہ دھویا، یہ سوچ کر کے جتنا زیادہ پانی ڈالیں گے اتنا زیادہ ثواب آئے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ جتنا 3 مرتبہ کرنا ہے 3 سے کم کریں گے، 2 کریں گے تو سنت کے خلاف ہے، اور 3 سے بڑھ کر 4 کریں گے تو یہ مکروہ میں شامل ہوگا۔ 3 ہی مرتبہ کرنا ہے۔ اسی طرح حالت وضو میں بغیر ضرورت دنیاوی باتیں کرنا، وضو کر رہے ہیں کوئی دنیاوی بات کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں کسی بھی دنیاوی گفتگو میں مصروف ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے، شریعت میں ناپسند ہے۔ کیونکہ جس طرح نماز ایک عبادت ہے، وضو بھی اسی طرح عبادت ہے۔ ہم رکعت باندھ کر کھڑے ہو کر کیا حالت نماز میں کسی سے بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح وضو بھی ایک عبادت ہے۔ جس طرح نماز پڑھتے وقت بات نہیں کر سکتے، اسی طرح وضو کرتے وقت بھی بات نہیں کر سکتے۔ وضو کرتے وقت میں آپ کو صرف درود پاک پڑھتے رہنا ہے۔ وضو شروع ہونے سے لے کر وضو ختم ہونے تک صرف درود پاک زبان پر جاری رہنا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ فرما رہے ہیں کہ چہرے کو
اور ہاتھوں کو پانی سے زور سے مارنا یہ بھی مکروہ ہے کہ ہم وضو کر رہے ہیں، اتنی زور سے چہرے پر پانی مار رہے ہیں، ہاتھوں پر مار رہے ہیں کہ دوسرے لوگوں پر وہ پانی کے چھینٹے اڑ رہے ہوں، تو یہ مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب ناپسند ہے یہ عمل کرنا، تو یہ نہ کریں۔ اتنا آہستگی سے وضو کرنا ہے کہ پانی جو وضو کا ہے وہ بازو وضو کرنے والوں تک نہ پہنچے، ان تک وہ پانی نہ جائے۔ تو اور اسی طرح سے کہ جب ہم وضو کر رہے ہیں تو وضو کے بعد ہاتھوں کا پانی جھٹکنا، وضو کرنے کے بعد اب وہ چہرے کا ہاتھوں کا پانی جب چھڑکتے ہیں یہ بھی مکروہ ہے۔ کوئی رومال ہو تو اس سے آپ پونچھ لیں، اگر نہیں تو وضو کا پانی چھڑکنا، چہرے سے ہاتھوں سے نکال کر اس طرح چھڑکنا، یہ بھی وضو میں مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے اس طرح۔ اور پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ جہاں گندا مقام ہو، کہ جہاں پر نجس جگہ ہو، ایسی جگہ بھی وضو کرنا مکروہ ہے۔ وضو ایسے مقام پہ کرنا چاہیے کہ جو پاک ہو اور وہاں کسی قسم کی گندگی نظر نہ آئے۔ جہاں گندگی ہو، نظر آتی ہو، وہاں وضو کریں گے تو ایسی صورت میں وضو مکروہ ہے۔ اب جہاں تک جو گھروں میں جو اٹیچ باتھ روم ہوتے ہیں اور اٹیچ باتھ روم میں جو وضو کیا جاتا ہے اس سے وضو مکمل ہو جاتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح واش بیسن میں بھی جو وضو کرتے ہیں، اب واش بیسن میں آپ صرف چہرہ دھو سکتے ہیں اور 2 ہاتھ دھو سکتے ہیں، پھر پیروں کے لیے دوسرے مقام پر جا کر دھونا ہوتا ہے۔ تو ایک جگہ آپ واش بیسن میں صرف اپنا چہرہ اور ہاتھ دھو کر، پیر پھر آپ غسل خانے میں یا طہارت خانے میں جا کر دھو رہے ہیں تو بھی وضو ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اٹیچ باتھ روم میں بھی اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو بھی وضو ہو جاتا ہے، اس سے وضو پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اب اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں وضو کرنا ہے، اب ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے، اب پیر پر پٹی بندھی ہوئی ہے یا یا چہرے پر پٹی بندھی ہوئی ہے، اب وضو کرنا ہے، وضو کا پانی نہیں ڈال سکتے، زخم ہے، زخم پر پٹی ہے، ایسے صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب ہم وضو کر رہے ہیں جتنے حصے کو پانی سے دھو سکتے ہوں اتنا حصے کو پانی سے دھو لے، یعنی چہرہ دھو سکتے ہیں، پیر دھو سکتے ہیں، صرف ایک ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے، ہاتھ نہیں دھو سکتے۔ تو جس حصے پر، جسم کے جس حصے پر پٹی بندھی ہے اتنے حصے پر بھیگا ہوا ہاتھ لے کر اوپر سے پھرا لے۔ جو بھیگا ہوا ہاتھ ہوتا ہے وضو کا، پانی کا، اس بھیگے ہوئے ہاتھ کو لے کر آپ اوپر سے صرف اس کو پھرا لے، اس پر مسح کریں۔ جیسے ہی آپ اوپر سے اس پر پھرا دیں گے، اگر اس کو ہاتھ لگا سکتے ہو پٹی پر، ہاتھ لگا کر اس پر آپ پھرا دیں۔ اگر ہاتھ نہیں لگا سکتے پٹی پر، صرف وہ جو گیلا ہاتھ، پانی کا لگا ہوا ہاتھ اوپر سے ہی پھرا دیں تو اتنا کرنے سے بھی وضو ہو جائے گا۔ آپ کو دوبارہ پٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ زخم کو دوبارہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں، پٹی پر سے ہاتھ، بھیگا ہوا ہاتھ وضو کا پھیر دیں گے تو بھی وضو ہو جاتا ہے۔ تو یہ وضو کا یہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی سماعت فرمائیں کہ وضو کرنے کے بعد اگر کسی نے سر کے سارے بال نکال لیے، سر کے بال سارے نکال لیے، یا بال وہ وضو کرنے کے بعد کٹوا کر آ گئے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یا وضو کرنے کے بعد کسی نے ناخن نکالے، تو ناخن نکالنے سے کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ کیا پھر سے وضو کرنا پڑے گا؟ ایسا نہیں ہے، وہ ناخن نکالنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ وضو کرنے کے بعد بال کٹوا کر آ گئے یا چہرہ بنوا کر آ گئے یا سر منڈوا کر آ گئے تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب اسی طرح سے آ کر نماز پڑھنا چاہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بال نکال کر یا آپ سارا سر منڈوا کر غسل کرنا ہی ہے، غسل کرنے کے بعد ہی آپ مسجد میں آ سکتے ہیں، ایسا کوئی گھروں میں ایک جہالت ہے کہ بال نکالنے کے بعد اندر آنے نہیں دیتے، بال نکالنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنے نہیں دیتے، فوراً بار بار یہ کہا جاتا ہے غسل کرے غسل کرے غسل، ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بال نکالنے سے غسل کا، وضو ٹوٹنے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ یہاں تک شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ جا کر، جیسے آپ نے بال نکال لیا، بال نکال کر آپ اپنے جسم سے بال سارے کے سارے صاف کر کے وضو ایسے ہی آ کر آپ نماز پڑھنا چاہیں، پہلے وضو تھا اسی طرح آ کر پڑھنا چاہے تو یہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح وضو کرنے کے بعد کچھ کھا لیے،
یا کچھ پی لیے، چائے پی لیے یا گھر میں کچھ کھا لیے، تو پھر اس کے بعد آپ نماز کو جانا چاہ رہے ہیں، تو کیا پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کچھ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں وہ آگے تفصیل سے بیان ہو رہی ہیں۔ وضو کو توڑنے والی مکمل چیزیں وہ تقریباً 10 ہیں۔ ان 10 چیزوں میں یہ چیزیں نہیں آتی، وہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ آئندہ اتوار آپ کے سامنے بیان ہوگا۔ لیکن آپ اتنا سمجھ لیں کہ کھانے سے یا کچھ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ وضو کر کے کچھ کھا کر کچھ پی کر واپس آپ نماز کو آنا چاہ رہے ہیں، آ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما کر حضور بکری کا دودھ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور وضو فرما کے بکری کا دودھ پی کر سیدھے مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھاتے تھے۔ اور حضور نے کبھی اونٹ کا دودھ پیا، اونٹ کا دودھ پینے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلی کی، پھر اس کے بعد آ کر حضور نے نماز پڑھائی۔ تو جب کوئی چیز ہم کھاتے ہیں یا پیتے ہیں، اس چیز کے کھانے پینے کے بعد اس کا اثر ہماری زبان اور دانتوں میں اگر رہتا ہے تو نماز میں اگر اس کے اثر سے خلل پیدا ہوگا تو کلی کر کے آ کے آپ نماز پڑھیں، چونکہ اونٹ کا جو دودھ ہوتا ہے وہ بہت ہی چکنا رہتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اونٹ کا دودھ پیتے تھے تو اس کی چکناہٹ دانتوں اور زبان پر رہنے کی وجہ سے حضور کلی کر کے آ کر نماز پڑھاتے تھے مسجد نبوی میں۔ اور بکری کا دودھ چونکہ اتنا چکنا نہیں ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بکری کا دودھ پینے کے بعد سیدھے مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھاتے تھے۔ تو اسی طرح آپ یہ تمام جو ضروری مسائل ہے آپ ان مسائل کو ذہن میں رکھیں۔ آگے انشاءاللہ وضو کو کیا چیزیں توڑتی ہے اس کا ذکر ہم آئندہ اتوار کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے معلومات میں اضافہ فرمائے۔ مولا ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین مالک مولا باری تعالی ہم تمام کو مولا ہر دن حضور پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہر دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمیں ہر نماز کے بعد، ہر نماز سے پہلے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آخری سانس تک درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جب جان نکلے تب بھی ہماری زبان پر درود کو جاری فرما دے، جب اپنی خبروں سے اٹھے تو مولا درود و سلام پڑھتے ہوئے ہمیں خبروں سے اٹھا دے۔ الہ العالمین درود پاک کی رحمتیں برکتیں ہماری زندگیوں میں نازل فرما، خبر میں درود پاک کا وسیلہ ہمیں عطا فرما، درود پاک کا صدقہ ہمیں میدان محشر میں عطا فرما۔ مولا درود پاک کے وسیلے سے ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالی ہم تمام کی مشکلات کو آسان فرما، مولا ہم تمام کی مصیبتوں کو دور فرما۔ مولا جتنے حاضرین مجلس ہے تمام حاضرین مجلس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین تمام حاضرین مجلس کی دعاؤں کو قبول فرما لے، تمام حاضرین مجلس کی ہر قسم کی مشکلات اور مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین ہم تمام کی زندگیوں میں راحت اور سکون عطا فرما۔ مولا ایمان پر ہمیں خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر موت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی دعاؤں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آج عشاء کی نماز میں قرآن ختم ہو رہا ہے، تو لہٰذا عشاء کی جماعت جو 8:30 بجے ہے تو نماز میں آج دوسرا قرآن، ماہ رمضان کے بعد ماہ محرم میں پہلا قرآن ختم ہوا تھا اور آج دوسرا قرآن ختم ہو رہا ہے، لہٰذا آپ عشاء کی نماز میں شامل رہیں۔ جیسے ہی نماز ہوگی قرآن ختم ہوگا، سلام پھیرنے کے بعد خصوصی دعا ہوگی، اور حدیث پاک میں ہے کہ قرآن ختم ہونے کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ وہ دعا قبول فرمائے گا۔ تو لہٰذا ہم جیسے ہی قرآن ختم ہوگا سلام پھیرنے کے بعد خصوصی دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دعا کی صدقے میں ہم تمام کی مشکلات کو آسان فرمائیں گے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔